ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ کوئی تقریر اور وعظ و نصیحت نہیں ہے، یہ خطبہ استقبالیہ ہے، اس کو آپ غور سے سنیے۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ جناب صدر باوقار اور معزز حضرات علماء کرام اور مہمان اعظام، آج کے اس بابرکت اور پرمسرت جلسے عام میں ہم خدام مدرسہ آپ تمام مندوبین حضرات کا خلوص دل سے پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ بلا شبہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی سعادت اور مسرت کا دن ہے کہ آپ حضرات نے اپنے تمام مشغولیوں کو چھوڑ کر اور سفر کی صعوبتوں کو اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے مدرسہ حاضہ کی ادنا دعوت اور ایک پکار پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائی۔ اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ساتھ ہی صمیم قلب سے ہم شکر گزار ہیں، خصوصاً آج کی اس عظیم الشان اجلاس کے مہمان خصوصی صدر محترم، میرے مشفق و مربی، مرشد عالی مقام، مفکر اسلام جناب حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی مدظ اللہ العلی کہ آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث اسد افتخار ہے۔ نشہ در بادہ گوہر در صدف وبو در گل، آقدر لطف نے دارد کے شما در خانے ماست۔ گرامی قدر ہمارے مہمان معظم اور ایسے امجاد و اسلاف کے خلف ارشد ہیں کہ جن اسلاف و اکابر نے ہر موڑ پر ملت اسلامیہ ہندیہ کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ اصلاح باطن کا نازک ترین کام ہو یا تعلیم و تربیت کی گیسوئے برہم کو سنوارنا ہو، چاہے قادیانیوں اور آریوں سے کے مناظر ہو یا جنگ آزادی کی جد و جہد میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی ہو، اسلام کے خلاف باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی ہو یا اقتدار وقت سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دین کی ترجمانی ہو یا مسلم رسول اللہ کے تحفظ کا مسئلہ ہو، وہ کہ زندگی کے ہر محاذ پر ان اسلاف و اکابر نے امت مسلمہ کی جو رہنمائی فرمائی ہے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ مختصر ہے کہ ان اکابر کی ذریعہ خدمات اور کھلی کتاب کی طرح واضح اور عیا ہے، اور وہ تمام یہ خاندان ہمہ آفتابست کے حقیقی مصداق ہیں۔ ہمارے مہمان مکرم بھی انہی درخشندہ ستاروں کی روشن یادگار ہے۔ محترم موصوف علم و عمل، فکر و نظر، زبان و قلم، جرأت و عزیمت، عزم و حوصلہ اور ذہانت و لیاقت میں اپنے مرشد کامل امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے عکس جمیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سپاہ گزار ہیں جناب حضرت مولانا حافظ عبدالجبار صاحب مدظ اللہ العلی۔ اور دیکھیے بات غور سے سنیے، یہ آج آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اس کا پورا ثواب میرے مربی، میرے مشفق حضرت مولانا حافظ عبدالجبار صاحب کے سر جاتا ہے۔ میں آج روحانی ان کا بچہ ہوں اور یہ میرے باپ ہیں۔ آج یہ جو چمن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرے روحانی باپ حضرت مولانا حافظ عبدالجبار صاحب کی مہربانی اور کرم فرمائی اور دعاؤں اور حوصلوں کا نتیجہ ہے۔ اور دیگر تشریف لانے والے حضرات علماء اعظام کے جنہوں نے اپنی گوناگوں قیمتی مصروفیات اور گراں قدر ذمہ داریوں سے وقت نکال کر یہاں تشریف آوری کی زحمت گوارا فرمائی۔ حق تعالیٰ آپ حضرات کی اس تشریف آوری کو امت مسلمہ کے لیے مفید سے مفید بنائیں۔ محترم حاضرین، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سرزمین ہند پر جب انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، ملک کے ہر خطے میں فرنگیوں کا تسلط ہوا، انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکومی اور غلامی کا پھندا ڈالنا شروع کیا، ملک کی پاک باز خواتین اور ان کی دست درازی کا شکار بننے لگے، شعائر اسلام کو پامال کیا جانے لگا، احکام شرع کو پیروں تلے روندا جانے لگا
اور انگریزوں کے ظلم کا سایہ محیط سے محیط تر ہونے لگا تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں ان ظالموں سے رہائی کے لیے جذبہ حریت پیدا ہوا اور اس کے خاطر ملک گیر تحریک چلائی گئی۔ نتیجتاً مسلمان قوم فرنگیوں کی آنکھ کا کانٹا بن گئی اور انگریزوں نے اس فریق کو اپنی دشمنی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں فرنگیوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے مسلمان و قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے اور علماء پیدا کرنے والے مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا جائے۔ اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دور اندیش اکابرین کو کہ انگریزوں کے اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا، اور ہمارے اکابرین نے اس ملک میں دین اسلام کے تحفظ کے خاطر جگہ جگہ مدارس و مراکز کی بنیاد رکھی اور اپنے خون جگر سے ان اداروں کی آبیاری و آبیاشی کی۔ بحمداللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انہیں اکابرین کی شجرکاریوں کی نسبت سے لگایا گیا ایک شجر مدرسہ حاضہ دارالعلوم صدیقیہ سعید نگر عربی لاکور بھی ہے۔ عزیزان گرامی، دارالعلوم صدیقیہ ایک دینی و عصری تعلیمی و تہذیبی ادارہ ہے جو اپنے اسلاف کے علوم کا پاسبان، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امین و وارث ہے۔ امت کے نونہالوں کے علمی پیاس بجھانے اور ان کو اخلاق حمیدہ سے مزین کرنے کے لیے 2013 میں معزز و معتبر علماء کی نگرانی و سرپرستی میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ جس آب و تاب کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی تھی، دن بدن اس میں ترقی ہوتی گئی اور ہو رہی ہے۔ آج الحمدللہ ہر اعتبار سے سوری و معنوی ترقی کے راہوں پر نہایت تیزی کے ساتھ گامزن ہے اور صحرا میں علمی گلزار اور جہل و ضلالت کے اندھیروں میں علم و معرفت اور نور کا ایک عظیم الشان قلعہ بنتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اب تک کا یہ 9واں سال طویل سفر عجیب و غریب حالات، کورونا کی بے رحم وبا، لاک ڈاؤن کی پریشانیوں اور دیگر بے شمار آفات سے گزرتے ہوئے نہایت چشم بصیرت کو کھولنے والا اور خوشگوار رہا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس مدرسہ حاضہ کا 7واں اجلاس عام ہے، جس میں شعبہ تحفیظ القرآن سے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد لگ بھگ 79 تک پہنچ چکی ہے۔ جب سے مدرسہ قائم ہوا آج تک 79 طلباء حافظ قرآن بنے ہیں، اور امسال شعبہ تحفیظ القرآن سے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد آج 20 ہے۔ فی الحال مدرسہ حاضہ میں طلباء کی کل تعداد 250 ہے، جن کے قیام و تعام کا ذمہ دار خود یہ مدرسہ ہے۔ طلباء کی یہ تعداد کورونا کی وبا اور لاک ڈاؤن کی آفت کا اثر ہے، ورنہ گزشتہ 2 سالوں قبل یہ حالت تھی کہ مدرسے میں بیک وقت 296 طلباء مع تام و قیام اپنی تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں میں مصروف عمل رہا کرتے تھے۔ نیز مدرسہ حاضہ میں طلباء کی بہترین تعلیم و تربیت اور راحت و رسانی اور خدمت کے لیے تقریباً 20 ماہر حفاظ و علماء اور مفتیان کرام اور چند خدام کی شکل میں اساتذہ و خادمین مدرسہ کا عملہ سرگرم عمل ہے، جنہیں شہر لاکور اور اطراف و اکنام میں مدرسہ صدیقیہ کا عالیشان اسٹاف کہا جاتا ہے۔ مدرسے میں تعلیمی و تربیتی اور خدمتی شعبہ جات کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ مدرسہ حاضہ میں ایک شعبہ دینیات و ناظری کے نام سے قائم ہے، جس کے 3 سال ہوتے ہیں۔ پہلے 2 سال میں نورانی قاعدے سے لے کر 15 پارے مع اجرا قواعد تجوید اور اردو قاعدے سے لے کر دینی تعلیم کے 3 رسالوں تک، اور مراٹھی، ریاضی، انگریزی، تاریخ الاسلام اور روزمرہ پیش آنے والے مسائل کی تعلیم ہوتی ہے، اور وقتاً فوقتاً پڑھی جانے والی دعائیں اور چند آیات و احادیث مع ترجمہ حفظ کرائی جاتی ہیں۔ تیسرے سال یعنی دینیا صوبہ میں نحو و صرف یعنی عربی گرامر اور عربی و فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ نیز دینی تعلیم کے 9 رسالوں اور روزانہ کے پیش آمدہ مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرا شعبہ تحفیظ القرآن کے نام سے قائم کیا گیا ہے، جس میں حفظ قرآن مع تجوید و قرات کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ شعبہ فی الحال 5 جماعتوں پر مشتمل ہے اور آئندہ بشرط ضرورت 6ٹھی جماعت کے عزائم ہیں۔ تیسرا شعبہ عالمیت و فضیلت کے نام سے قائم ہے،
جس میں عربی اول تا عربی سوم عمدہ و معیاری تعلیم و تربیت کا انتظام ہے، اور آئندہ انشاءاللہ عربی چہارم کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چوتھا شعبہ کمپیوٹر کے نام سے قائم ہے، جس میں طلبہ عزیز کو انگریزی، اردو اور ہندی ٹائپنگ کے ساتھ کمپیوٹر کی مزید اہم ترین معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ پانچواں شعبہ تحریر و خطابت کا شعبہ ہے، جس میں طلبہ کو عوام سے مخاطب ہو کر یا منبر وغیرہ سے کس طرح خطاب و بیان کیا جائے، نیز کس طرح اپنے معافی ضمیر کو تحریر میں لایا جائے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ اس شعبے میں انجمن حفلۃ البیان والبلاغ کی 2 شاخیں، بزم ابو بکر صدیق اور بزم عمر بن خطاب، اور ایک جداری پرچہ بنام ماہنامہ الصدیق سرگرم عمل ہے۔ مزید اس شعبے کے ضمن میں ایک لائبریری بھی قائم ہے، جس میں طلباء کو اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ذہنی سطح کو مزید بلند کرنے کے لیے عمدہ سے عمدہ تر کتابیں فراہم کی جاتی ہیں۔ چھٹا شعبہ عصری تعلیم کا شعبہ ہے، جس کے زیر اہتمام یہاں داخل ہونے والے تمام طلباء کی ٹی سی ان کے سابقہ اسکول سے نکال کر، بھائی غور سے سنیے، چھٹا شعبہ عصری تعلیم کا شعبہ ہے، جس کے زیر اہتمام یہاں داخل ہونے والے تمام طلباء کی ٹی سی ان کے سابقہ اسکول سے لے کر مدرسے سے مربوط یعنی جڑے ہوئے اسکول میں داخل کرائی جاتی ہے، جہاں کے ٹیچرز ان طلباء کو کتابیں فراہم کرتے ہیں اور حسب حالت سیمائی، ششماہی اور سالانہ امتحانات بھی لیتے ہیں، اور اس طرح مدرسے حاضہ میں طلباء کی دینی تعلیم میں مہارت کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں پیش رفت و ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ایک طرف طالب علم حافظ قرآن بھی بنتا ہے، جبکہ دوسری طرف عصری تعلیم میں 10ویں پاس بھی ہو جاتا ہے۔ اب تک ایسے طلباء جنہوں نے مدرسے سے مربوط اسکول سے 10ویں پاس کر کے 11ویں اور 12ویں کلاس میں داخلہ لیا ہے، ان کی تعداد لگ بھگ 38 کے قریب ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ اور اس کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے۔ 7واں شعبہ مکاتب قرآنیہ ہے، جس کے ذریعے اہتمام دیہاتوں میں علم و قرآن کی اشاعت اور حدیث و سنت کی ترویج کے لیے فی الحال مدرسے سے مربوط 15 مکاتب قرآنیہ قائم ہیں، جن میں تقریباً 200 سے زائد بچے اور بچیاں فیضیاب ہو رہی ہیں۔ 8واں شعبہ محاسبی کے نام سے قائم ہے، جس کے ذریعے اہتمام مدرسے کا مکمل آمد و خرچ حکومت مہاراشٹر کی نگرانی میں ایڈٹ کرایا جاتا ہے۔ ان شعبہ جات کے علاوہ دیگر شعبے مثلا شعبہ دعوت و تبلیغ، شعبہ اصلاح و ارشاد اور شعبہ علاج و معالجہ، شعبہ مطبخ و دارالاقامہ، شعبہ تنظیم و صفائی بھی قائم ہیں، جن کے زیر اہتمام مدرسہ اور طلباء کے دیگر اہم امور جیسے طلباء کا دعوت و تبلیغ میں سرگرمی سے حصہ لینا، طلباء کی روحانی ترقی کے لیے مدرسے میں وقتاً فوقتاً اہل اللہ کی مجالس منعقد کرنا اور مدرسے کے بیمار ہونے والے طلباء کا مفت علاج کرانا، طلباء کے کھانے اور رہنے کا عمدہ انتظام کرنا، اپنے کپڑوں کی اور اپنے کمروں وغیرہ کی صفائی کا انتظام و اہتمام کرنا وغیرہ جیسے اہم امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ المختصر یہ تمام تر ترقیات اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ تمام اہل خیر حضرات کی خصوصی توجہات، مالی اعانتوں اور امداد سے ہیں، اور صاحب دل اہل اللہ کی آہیں سحر گاہی اور نظر کرم اور دعاؤں اور ہمارے اساتذہ اور اسٹاف کی محنتوں کا ثمرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن حضرات سامعین، اور ایک دفعہ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ ارادہ کیجئے، عزم کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کام لے رہے ہیں۔ مدرسے حاضہ کی بہت ساری ضروریات ابھی بھی تکمیل کی محتاج ہیں، جیسے حالیہ مطبخ اپنی خستہ حالی کا شکوہ کر رہا ہے، اسی کے پیش نظر کھانا پکانے اور کھلانے کے لیے مطبخ اور ڈائننگ ہال کی تعمیر اول نمبر پر ہے۔ اسی طرح پانی کی ٹنکی، مہمان خانہ، اساتذہ کے لیے کوارٹرز وغیرہ بھی سر فہرست ہیں۔ ہم اہل ادارہ اور آپ تمام اہل خیر حضرات اور اپنے معاونین اور مخلصین سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہر طرح کا تعاون کر کے عند اللہ معذور ہوں۔ آخر میں طویل سما خراشی پر معذرت کے ساتھ ہم دوبارہ آپ تمام حضرات خصوصاً مہمان معظم کی خدمات عالیہ میں
ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں کہ آپ نے قدم رنجا فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائی اور ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ اسی موقع پر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کا معاملہ فرمائے، اور ساتھ ہی راحت رسانی کی پوری کوششوں کے باوجود جن زحمتوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑا ہے، ہم اس کے لیے معذرت خواہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔